دوں گا اور پھر آپ کی یہ دیانت اور شہرت خاک میں مل جائے گی۔ نوجوان نے انتہائی تلخی سے جواب دیا، آپ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ اصلی ہار کے بدلے میں نقلی ہار واپس کر رہے ہیں؟ سیٹھ نے بھی تلخی سے جواب دیا اور پھر مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا پولیس کو فون کرو، ابھی معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن جیسے ہی مینیجر نے آگے بڑھ کر فون کو ہاتھ لگایا، نوجوان 2 قدم پیچھے ہٹا اور اب اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا اور چہرے پر پرفکری اور درستگی چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر سب چونک پڑے۔ خبردار جو کسی نے بھی حرکت کی، نوجوان نے چیخ کر کہا۔ پھر لوگوں کی حیرانی کی حد نہ رہی جب انہیں اپنے چاروں طرف 4 اور نوجوان ہاتھوں میں پستول لیے کھڑے نظر آئے۔ عورتیں بھی سہم گئیں، مرد اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ نمبر 2، تم دکان کا دروازہ بند کر دو، اس نوجوان نے جو ان کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا ایک پستول بردار نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ نوجوان کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر شوکیسوں اور کاؤنٹروں میں رکھے ہوئے زیورات کے ڈبے نکال کر کاؤنٹر پر رکھنے شروع کر دیے۔ ایک نے بڑھ کر تجوری کا دروازہ کھولا اور اس میں پڑے ہوئے روپے اور خالص سونے کی ڈلیاں نکالنی شروع کر دیں۔ سیٹھ جمیل ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے تھے، لیکن جان کے خوف سے چپ تھے۔ جب سب مال سمیٹا جا چکا تو ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور سامان کی گٹھری اٹھا کر کار میں رکھی، اور باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسکنے لگے اور پھرتی سے دکان سے باہر نکل گئے۔ ان کی سرغنہ نے ایک کارڈ جیب سے نکال کر سامنے پھینکا، لیکن ابھی وہ موڑ ہی رہا تھا کہ سڑک پر پولیس کی ویگن رکی اور پھر گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نوجوان نے لپک کر کار کا دروازہ کھولا اور اندر گھس دیا۔ پھر اندھا دھند گولیاں چلنے لگیں، دکانیں دھڑا دھڑ بند ہونے لگیں۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوا کہ ساتھ والے دکاندار نے اچانک دکان بند ہوتے دیکھ کر یہ احساس کیا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے پولیس کو فون کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ فوراً وہاں پولیس پہنچی اور اب دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پھر مجرموں کی کار گولیاں برساتی ہوئی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی اور پولیس ویگن بھی ان کا پیچھا کرنے لگی۔ اس کا سائرن گونجدار آواز میں بج رہا تھا، اب زور و شور سے تعاقب ہو رہا تھا۔ اچانک مجرموں کی کار ایک سڑک پر مڑ گئی، پولیس ویگن بھی اسی طرف مڑ گئی۔ یہ سڑک ساحل سمندر کی طرف جاتی تھی، اس لیے بالکل ویران تھی۔ مجرموں کی کار کے ٹائروں میں گولیاں نہیں لگ رہی تھیں کیونکہ ان پر بلٹ پروف شیلڈ لگے ہوئے تھے۔ مجرموں نے اس کار میں خاص انتظام کر رکھا تھا۔ اب گولیاں برسنا بند ہو گئی تھیں، صرف کاریں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ مجرموں کی کار پولیس ویگن سے کافی آگے تھی۔ اچانک کار کی رفتار انتہائی تیز ہو گئی، پھر ایک موڑ پر اسی رفتار سے مڑ گئی۔ پولیس وین بھی چند لمحوں میں اس موڑ پر پہنچ گئی۔ موڑ مڑتے ہی سڑک درختوں کے ذخیرے سے گزرتی تھی۔ پولیس کی وین جیسے ہی موڑ مڑی، سامنے ہی مجرموں کی کار کھڑی تھی۔ پولیس کی وین اس کے ساتھ جا کر رک گئی اور سپاہی بندوقیں سنبھالتے ہوئے دروازے کی آڑ لیتے ہوئے نیچے اتر آئے، لیکن ان کی سب احتیاط بیکار تھی کیونکہ مجرموں کی کار خالی تھی۔ وہ شاید ذخیرے میں گھس گئے تھے اور وہاں سے تو انہیں گرفتار کرنا قطعی ناممکن تھا، اور نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ سپاہیوں کے ساتھ ایک سب انسپکٹر بھی تھا۔ انہوں نے وائرلیس پر پولیس ہیڈ کوارٹر کو پیغام تو راستے میں ہی دے دیا تھا، اس لیے انہیں امید تھی کہ پولیس کی کار عنقریب وہاں پہنچنے والی ہوگی۔ سب انسپکٹر کو یہ دیکھ کر قدمِ اطمینان ہو گیا کہ جمیل جویلر سے لوٹا ہوا مال ابھی کار میں ہی موجود تھا، لیکن اچانک ان پر سڑک کے دونوں طرف سے گولیوں کی بھیچاڑ ہونے لگی۔ 4 سپاہی تو پہلے ہی باڑ میں ڈھیر ہو گئے۔ بقیہ نے کاروں کی آڑ لینا چاہی، مگر مجرم دونوں طرف چھپے ہوئے تھے، اس لیے سب انسپکٹر اور 2 سپاہی دوسری باڑ میں ختم ہو گئے۔ سپاہیوں کے مرتے ہی مجرم درختوں کی آڑ سے نکلے اور پھر ان کے کار میں بیٹھتے ہی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی اور پولیس کی کار اور مردہ سپاہی وہیں پڑے رہ گئے۔ جولیا بغل میں ایک بھاری پرس دبائے کینٹ میں گھوم رہی تھی۔ اسے اس علاقے میں گھومتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن اسے کوئی بات بھی مشکوک نہیں لگی تھی۔ اب وہ گھومتے گھومتے بور ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھائے اور 1 آدھ گھنٹہ ریسٹ کرے، لیکن وہ ابھی تک کسی فیصلے تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے مسلسل گھوم رہی تھی۔
اچانک اس نے کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان کے سامنے ایک لمبی سی کار رکتے دیکھی۔ ڈرائیور کے ساتھ سر احمد علی کار سے اتر کر دکان میں داخل ہوئے۔ سر احمد علی وزارت داخلہ میں سیکریٹری تھے۔ اسے دیکھتے ہی جولیا کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب ایکسٹو نے عمران کو سر احمد علی کی نگرانی کے لیے کہا تھا، لیکن بعد میں اسے کچھ معلوم نہ ہوا۔ جولیا بھی لپک کر دکان میں داخل ہو گئی اور کپڑوں کے مختلف ڈیزائن دیکھنے لگی۔ دکان میں کافی رش تھا۔ جولیا نے دیکھا کہ مینیجر سر احمد علی سے بڑے پراسرار انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور پھر وہ ان کو لے کر اندر بنے ہوئے کیبن میں چلا گیا۔ جولیا نے لاکھ تدبیریں سوچی کہ کسی طرح ان کی گفتگو سن لے، لیکن یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ چنانچہ وہ مجبوراً وہیں کھڑی ڈیزائن دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد سر احمد علی مینیجر کے ساتھ کیبن سے باہر نکلے اور مینیجر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اچھا بس اس کا خیال رکھیے۔ اوکے، مینیجر نے کہا اور سر احمد علی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دکان سے باہر نکل گئے۔ ڈرائیور نے ادب سے دروازہ کھولا اور گاڑی آہستہ آہستہ چل پڑی۔ جولیا بھی ڈیزائن چھوڑ کر چہرے پر مایوسی کا اظہار لیے باہر نکل آئی، جیسے اسے اپنے مطلب کا کوئی ڈیزائن نظر نہ آیا ہو۔ سر احمد علی کی گاڑی ابھی تھوڑی دور گئی تھی۔ کیونکہ ٹریفک کا رش تھا اس لیے گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جولیا نے ان کا تعاقب کرنے کا ارادہ کیا اور لپک کر پاس کھڑی ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ سفید امپالا کا تعاقب کرے، لیکن بیگم صاحبہ، ڈرائیور نے قدرے مشکوک انداز میں کہا، وہ میرے شوہر ہیں اور آج کل ان کے اور میرے درمیان ایک غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں ان کی مصروفیات دیکھ کر اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ جولیا نے تفصیل سے اسے بتا کر مطمئن کر دیا اور ڈرائیور جولیا کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی، جیسے کہہ رہا ہو بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑے ہی جانیں۔ جولیا کی ٹیکسی سفید امپالا کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ان کے درمیان ایک اور گاڑی تھی۔ ڈرائیور شاید تعاقب کے سلسلے میں کافی مشتاق معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس نے درمیانی گاڑی سے ٹیکسی آگے بڑھانے کی کوشش نہ کی تھی تاکہ آگے جانے والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے صاحب تعاقب کو شک نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد امپالا وسیع اور قدرے صاف سڑک پر مڑ گئی۔ اب اس کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ ٹیکسی کافی فاصلے سے اس گاڑی کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ جولیا چوکنا بیٹھی متواتر آگے جانے والی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ایک بک اسٹور پر صفدر اسے نظر آیا۔ جولیا نے ڈرائیور کو صفدر کے پاس ٹیکسی روکنے کو کہا۔ پھر جیسے ہی صفدر کی نظر ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی جولیا پر پڑی، وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ جولیا نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا اور صفدر کے اندر بیٹھتے ہی جولیا نے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ سفید امپالا بہت آگے ایک موڑ مڑ رہی تھی۔ جلد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن ڈرائیور نے رفتار انتہائی تیز کر دی اور پھر موڑ مڑتے ہی انہیں دور جاتی ہوئی امپالا نظر آ گئی۔ جولیا نے اس دوران صفدر کو انگلش میں تمام تفصیل بتا دی۔ صفدر نے کہا، جولیا، ہو سکتا ہے عمران کو یہ سب کچھ پہلے ہی معلوم ہو، محنت کہیں رائے گا نہ جائے۔ کوئی بات نہیں، میرے خیال میں تو کچھ واقعات اس طرح پیش آئے ہیں کہ عمران شاید ان میں پھنس کر اس طرف توجہ نہ دے سکا ہو سکتا ہے، چلو کچھ بھی ہو، ظاہر ہو جائے گا۔ پھر وہ چپ ہو کر امپالا کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد امپالا دارالحکومت سے دور ایک ویران پہاڑی کی طرف مڑ گئی۔ یہ پہاڑی بے برگ و کیا تھی۔ یہ صدیوں سے اس طرح ویران ہی چلی آ رہی تھی اور پتہ نہیں دارالحکومت سے اتنے نزدیک ہونے کے باوجود حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی تھی، نہیں تو یہ ایک بہترین پکنک پوائنٹ بن سکتا تھا۔ جولیا، تم نے آج کا اخبار دیکھا ہے؟ صفدر نے اچانک کہا۔ نہیں، کیا خاص بات ہے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ اب شوگی پاما اونچے ہوٹ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ کل اس کے گرو نے صرافہ مارکیٹ کے مشہور جوہری جمیل جیولرز کی دکان پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا، سارا سونا اور زیورات نکال لے گیا اور وہیں اپنا کارڈ بھی چھوڑ گیا جس پر شوگی پاما لکھا ہوا ہے۔ پولیس کو اطلاع نہیں ملی تھی کیا؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پولیس نے تو ان کا تعاقب بھی کیا تھا، لیکن ساحل سمندر کے نزدیک ذخیرے میں انہوں نے پولیس کے ساتھ سپاہیوں اور ایک سب انسپکٹر کا خاتمہ کر دیا اور خود فرار ہو گئے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عجیب بات ہے، اتنا بڑا مجرم اور اس طرح معمولی ڈاکے مارتا پھرے۔
معلوم نہیں، ویسے مجھے اس میں کوئی بڑا راز معلوم ہوتا ہے صاحب۔ اب اچانک ڈرائیور نے ان کی طرف مسکرا کر پوچھا اور وہ دونوں چونک پڑے کیونکہ ڈرائیور ان سے مخاطب تھا۔ امپالا پہاڑی کے دامن میں رک گئی تھی اور ڈرائیور مزید ہدایت لینا چاہتا تھا۔ جولیا نے 500 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا کہ تم یہیں ایک درخت کے نیچے رک کر ہمارا انتظار کرو، ہم بس ابھی آتے ہیں۔ ڈرائیور نے ٹیکسی ایک سائڈ پر روک دی اور وہ دونوں کھڑکی سے نیچے اتر آئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنستے کھیلتے پہاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے ایک خوش باز جوڑا ہنی مون منانے نکل کھڑا ہو۔ شاید وہ اس طرز کی ایکٹنگ اس لیے کر رہے تھے کہ سر احمد علی کو ان پر شک نہ گزرے۔ اگر تنویر ہمیں اس حالت میں دیکھ لے تو کیا کر گزرے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے جولیا کی طرف دیکھا۔ ہوں، وہ تو بڑا احمق ہے، جولیا نے نفرت سے ہونش سکیڑتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ اپنے دل سے مجبور ہے، صفدر نے جولیا کو مزید چھیڑتے ہوئے کہا۔ صفدر بھی آج چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھا۔ لعنت بھیجو اس پر، نہ جانے ایکسٹو نے ایسے نکمے آدمی اپنے محکمے میں کیوں کر رکھے ہیں۔ جولیا اکتائی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ نہیں جولیا، ویسے وہ آدمی کام کا ہے، بس عشق نے غالب نکما کر دیا۔ صفدر نے ٹکڑا لگایا اور جولیا کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے عمران اس کی مٹی بہت پلید کرتا ہے، لیکن وہ بھی ایسا ڈھیٹ ہے کہ پھر بھی باز نہیں آتا، جولیا نے صفدر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس انہی باتوں سے تنویر کا جی جلتا ہے کہ تم عمران کی تعریفیں کرتی رہتی ہو، صفدر نے شرارت بھری آنکھوں سے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا اور جولیا مسکرا کر رہ گئی۔ اب وہ دونوں امپالا کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اچکتی ہوئی نگاہ امپالا پر ڈالی، وہاں صرف ڈرائیور تھا، وہ بھی سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سر احمد علی غائب تھے۔ ڈرائیور نے ایک گہری نظر ان دونوں پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر مسکرا پڑا اور زور زور سے راج کپور اسٹائل میں سگریٹ کی کش لینے لگا۔ صفدر اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ اب پہاڑی کی چڑھائی آ گئی تھی۔ سر احمد علی کہاں جا سکتے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ معلوم نہیں، ویسے یہاں سر احمد علی جیسے آدمی کا آنا راز سے خالی نہیں، صفدر نے جواب دیا۔ وہ آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں سے انہوں نے دیکھا تو پہاڑی کی پرلی ڈھلوان پر ایک چھوٹا سا پرانا مندر تھا جو ویران معلوم ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں سر احمد علی اسی مندر میں گئے ہوں گے، جولیا نے رائے دی۔ کیوں؟ صفدر نے پوچھا۔ کیونکہ اس کے علاوہ اور ایسی جگہ نہیں یہاں جہاں سر احمد علی جا سکتے ہوں۔ لیکن اس کا مندر میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو مندر میں جا کر ہی معلوم ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ مندر بالکل ویران تھا۔ وہ پہلے تو مندر کے پاس سے ہوتے ہوئے گزر گئے، کافی دور جا کر وہ واپس مڑے۔ میرے خیال میں مندر کو اندر سے چیک کرنا چاہیے، صفدر نے رائے دی۔ لیکن ہمارا مندر میں یوں اچانک چلے جانا ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، جولیا نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ اگر خطرے والی بات ہوئی تو ایکسٹو کو واش ٹرانسمیٹر پر اطلاع دے دینا۔ یہ ٹھیک ہے، ہم دونوں کے بیک وقت پھنس جانے کی بجائے ایک آدمی کو ہی اندر جانا چاہیے۔ اور صفدر تیزی سے بڑھتا ہوا مندر کی طرف چلا گیا اور جولیا ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ صفدر نے جیب میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ مندر میں داخل ہو گیا۔ مندر میں داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا جو بالکل ویران تھا۔ چاروں طرف مکڑیوں کے جالے تھے۔ کمرہ انتہائی خستہ حالت میں تھا، لیکن صفدر فرش پر قدموں کے صاف نشانات دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ سر احمد علی یہاں آئے ہیں۔ اب وہ محتاط ہو گیا۔ جیب میں پڑے ہوئے پستول پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے کے آگے ایک اور بڑا سا کمرہ نظر آیا۔ صفدر احتیاط سے اس میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے کی حالت بھی پہلے کمرے کی سی تھی۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک بڑی سی پرانی مورتی پڑی ہوئی تھی جس کی ایک آنکھ تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھ میں قیمتی پتھر تھا جو بعد میں کسی نے نکال لیا تھا۔ قدموں کے نشان اس مورتی تک آ کر ختم ہو گئے تھے، اس لیے صفدر سمجھ گیا کہ مورتی سے کوئی راستہ کسی خفیہ تہہ خانہ تک جاتا ہے۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہوئی۔ صفدر پھرتی سے مورتی کے پیچھے ہو گیا۔ مورتی سامنے سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔
اس میں سے سر احمد علی باہر نکل آئے اور مورتی دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آ گئی۔ سر احمد علی نے جیب سے رومال نکال کر کوٹ کی جیب جھاڑی اور پھر رومال جیب میں رکھ کر وہ چلنے لگے تو ان کی نظر اچانک فرش پر پڑی اور وہ چونک پڑے، کیونکہ ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ دوسرے قدموں کے نشانات بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ سر احمد علی سمجھ گئے کہ کوئی شخص اندر داخل ہوا ہے اور ابھی تک اس کمرے میں موجود ہے، کیونکہ اگر وہ باہر جاتا تو واپسی کے نشانات بھی نظر آتے۔ سر احمد علی نے پھرتی سے ریوالور نکالا اور ادھر ادھر دیکھا۔ صفدر بھی چونک گیا۔ اس نے سوچا کہ اب بھی وقت ہے کہ میں بھی بے خبری میں سر احمد علی کو کور کر سکتا ہوں، ورنہ اگر ان کا داؤ چل گیا تو ساری بھاگ دوڑ فضول ثابت ہوگی۔ چنانچہ جیسے ہی سر احمد علی کی پشت صفدر کی طرف ہوئی، وہ چپکے سے مورتی کے پیچھے سے نکلا۔ ہینڈز اپ! صفدر کی گرجدار آواز سنائی دی۔ صفدر کے ریوالور کی نالی کی چبھن جب پشت پر محسوس ہوئی تو انہوں نے آہستہ سے ریوالور نیچے گرا دیا، لیکن پھر جھٹکے سے ریوالور صفدر کے ہاتھ سے بھی گر گیا، کیونکہ سر احمد علی صفدر کی توقع سے بھی زیادہ پھرتیلے نکلے۔ انہوں نے اچھل کر یکدم لات ماری جو صفدر کے ریوالور پر پڑی اور ریوالور صفدر کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ اس سے پہلے کہ صفدر اس ناگہانی حملے سے سنبھلتا، سر احمد علی کا ایک زوردار مشقہ صفدر کی کن پٹی پر پڑا اور وہ کٹے ہوئے شیطان کی طرح فرش پر آ گرا۔ پہلی ضرب بھی اتنی زوردار تھی کہ صفدر جیسا قوی اور توانا شخص بھی اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یقیناً سر احمد علی گینڈے جیسی قوت کے مالک تھے۔ صفدر کی نیچے گرتے ہی انہوں نے جھک کر اپنا ریوالور اٹھایا اور صفدر کو ہلا جلا کر دیکھا۔ جب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے کمرے میں پڑا ہوا صفدر کا ریوالور اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے اسے الٹ کر دیکھا اور پھر جیب میں رکھ لیا۔ پھر انہوں نے مورتی کی آنکھ میں انگلی ڈال کر گھمائی۔ انگلی گھماتے ہی مورتی سامنے سے دو حصوں میں منتقسم ہو گئی۔ سر احمد علی نے صفدر کو اٹھایا اور کندھوں پر ڈال لیا اور مورتی میں گھس گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی مورتی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ مورتی کے اندر زینے بنے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے زینے اترتے چلے گئے۔ زینے چھوٹے سے حال میں جا کر ختم ہوئے۔ اس حال کی خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک ویران سے مندر میں واقع ہے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ایک جسیم اور قد آور شخص ایک چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے سر احمد علی کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، یہ کون شخص ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ سر، یہ آدمی مورتی کے پاس چھپا ہوا تھا۔ سر احمد علی کا لہجہ بہت مدبانہ تھا۔ سر احمد علی نے صفدر کو کندھے سے اتار کر فرش پر ڈال دیا۔ صفدر ابھی تک بے ہوش تھا کیونکہ چوٹ شدید تھی۔ دوسرے آدمی نے صفدر کو غور سے دیکھا۔ شاید یہ میک اپ میں ہے۔ میک اپ؟ سر احمد علی حیران ہو کر بولے۔ ذرا الماری سے امونیا کی بوتل نکال لاؤ۔ سر احمد علی ہال کے کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی الماری کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے وہاں سے بوتل نکالی اور واپس ہوئے۔ اس کا چہرہ اس سے صاف کرو۔ سر احمد علی نے امونیا سے صفدر کا میک اپ صاف کر دیا۔ اب صفدر کا اصلی چہرہ سامنے تھا۔ امونیا چہرے پر پڑتے ہی صفدر کو ہوش بھی آ گیا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر لہیم شہیم آدمی نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ صفدر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی سر کو جھٹک رہا تھا، جیسے آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند کو صاف کر رہا ہو۔ یہ تو وہی آدمی ہے جو ہماری کیس سے نکل بھاگا تھا، لیکن یہ یہاں کیسے آ پہنچا؟ دوسرے آدمی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو میں بھی حیران ہوں، سر احمد علی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اڈا بھی محفوظ نہیں رہا، دوسرے آدمی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاقاً یہاں آ گیا ہو، سر احمد علی نے رائے دی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ دراصل تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوگا۔ اس آدمی نے سر احمد علی کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ لیکن ٹھہرو، سر احمد علی کی فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے کہا، اور سر احمد علی خاموش ہو گئے۔ وہ اس آدمی سے بے حد مرعوب تھے۔ اس آدمی نے ریوالور کا دستہ پھرتی سے صفدر کے سر پر دے مارا، جو حیرانی سے ہال کو دیکھ رہا تھا۔ صفدر ضرب لگتے ہی پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی یہیں کہیں ہوں گے، اس آدمی نے کہا تو سر احمد علی بھی چونک گئے۔ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا۔ ہمیں فوراً اس اڈے کو تباہ کر کے نکل جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ شاید وہاں ڈائنامائٹ سسٹم انہوں نے پہلے ہی لگایا تھا۔
میں ٹائم سیٹ کرتا ہوں، تم الماری سے ضروری کاغذات نکال لاؤ۔ اس آدمی نے سر احمد علی سے کہا، ٹھہرو، پہلے مجھ سے ٹائم سیٹ کر لو۔ زینے کی طرف سے آواز آئی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئے۔ عمران زینے سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 ریوالور چمک رہے تھے۔ دراصل جولیا کو صفدر کا انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، تو اس نے خطرے کا احساس کر کے واش ٹرانسمیٹر پر ایکس2 کو سچویشن سے آگاہ کر دیا۔ عمران کال سنتے ہی وہاں پہنچ گیا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں صفدر کسی خطرے میں نہ ہو۔ پھر عمران اپنی ذہانت سے مورتی کے ذریعے اندر آ پہنچا۔ وہ اس وقت اندر پہنچا جب صفدر دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اگر عمران بر وقت وہاں نہ پہنچ جاتا تو صفدر بھی اس منظر کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہوتا۔ سر احمد علی نے عمران کو دیکھتے ہی ہاتھ جیب میں لے جانا چاہا۔ ادھر عمران کے ریوالور کی گولی اس کے کان کے پاس سے نکل گئی۔ ہاتھ جیب سے دور رکھو ورنہ دوسری گولی دماغ میں روشن دان بنا دے گی۔ عمران کی آواز میں سفاکی کا عنصر غالب تھا اور سر احمد علی ٹھٹک کر رک گئے۔ جولیا، تم ان دونوں کو جیبوں سے ریوالور نکال لو، عمران نے جولیا کو حکم دیا۔ جولیا پہلے اس لہیم شہیم آدمی کی طرف بڑھی۔ جولیا اس کی طرف سیدھی جا رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچنے لگی تو عمران نے چیخ کر کہا، جولیا، اس کی پشت پر جاؤ۔ جولیا اپنی غلطی محسوس کر کے ٹھکی، مگر بیستول، کیونکہ اس آدمی کو ایک سنہری موقع مل چکا تھا۔ اس کا ایک بھاری بھرکم ہاتھ جولیا کی گردن کی گرد لپٹ چکا تھا۔ اسے چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے ساتھی کو گولی مار دوں گا، عمران نے انتہائی خون خواری سے لہیم شہیم آدمی کو کہا۔ بڑی خوشی سے مار دو، لیکن یاد رکھو تمہاری اس محبوبہ کی گردن ٹوٹ چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے جولیا کی گردن پر بازوؤں کا زور دبایا۔ جولیا بری طرح پھنس چکی تھی۔ گردن پر دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں بے چینی کے آثار تھے۔ اب عمران عجیب کشمکش میں تھا۔ جولیا کی معمولی سی غلطی نے سچویشن ہی بدل دی تھی۔ ریوالور نیچے پھینک دو ورنہ، یہ کہہ کر اس شخص نے جولیا کی گردن پر بازو کا دباؤ بڑھا دیا اور جولیا کا دباؤ کی وجہ سے منہ کھل گیا اور چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نظر آنے لگے۔ اب عمران کے سامنے ریوالور پھینک دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ یہ شخص جولیا کی گردن صرف ایک ہی جھٹکے میں توڑ سکتا تھا اور اس سے یہ بعید نہ تھا کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا دے۔ اس لیے عمران نے ہر چے باد آباد کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے ریوالور نیچے پھینک دیے۔ عمران کے ریوالور نیچے گراتے ہی سر احمد علی نے فوراً جیب سے ریوالور نکال کر عمران کو کور کر دیا۔ عمران نے بغیر اس کے کہے ہاتھ اوپر کر لیے۔ بڑے سمجھدار ہو، سر احمد علی نے کہا۔ دوسرے شخص نے عمران کو ہاتھ اٹھائے دیکھ کر جولیا کو بھی ایک جھٹکے سے پرے پھینک دیا اور خود جیب سے ریوالور نکال لیا۔ جولیا اس شخص سے علیحدہ ہو کر بڑی تیزی سے اپنی گردن مسل رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لڑکی اور جولیا نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ تم ان کے ہاتھ باندھ لو، اس نے سر احمد علی کو حکم دیا۔ تو سر احمد علی عمران کی طرف بڑھے۔ وہ چکر کاٹ کر اس کی پشت کی طرف سے گیا۔ چند ہی منٹ بعد عمران اور جولیا کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھے جا چکے تھے۔ اس کے بے ہوش ساتھی کے ہاتھ بھی باندھ دو، کہیں راستے میں اس سے ہوش نہ آ جائے۔ اور سر احمد علی نے بے ہوش پڑے ہوئے صفدر کے ہاتھ بھی پشت پر باندھ لیے۔ عمران کو راستے کا لفظ سن کر اطمینان ہو گیا کہ وہ انہیں یہیں چھوڑ کر نہیں جا رہے، بلکہ ساتھ کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ مندر کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیں اور انہیں مندر میں چھوڑ دیں، کیونکہ وہ خود ان کے ہیڈ کوارٹر جانا چاہتا تھا۔ آج رات قدرت نے خود اسے موقع دے دیا تھا، ورنہ اب تک وہ اندھیرے میں ٹامک کنیاں مارتا پھر رہا تھا۔ جتنی دیر میں سر احمد علی نے ان لوگوں کے ہاتھ باندھ لے، دوسرا شخص اپنے سامنے ایک چھوٹی سی مشین رکھے جو یقیناً ٹرانسلیٹر تھا، کسی کو کال کرتا رہا۔ ہیلو S2 اسپیکنگ، ہیلو S2 اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز آئی، یس S1 آن دا لائن، سر میں S2 بول رہا ہوں۔ ہم نے دشمن کے 3 آدمی اڈہ نمبر 4 پر گرفتار کر لیے ہیں، اور اڈہ نمبر 4 پر وہ کیسے؟ سر شاید S5 کا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، اور S2 نے سر احمد علی کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر احمد علی کا چہرہ یہ الفاظ سن کر تاریک ہو گیا۔ S5 یہاں موجود ہے، اوور۔ یس سر، اوور۔ اسے سیٹ پر حاضر کرو۔
S2 کے اشارے پر سر احمد علی سیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ یس سر، S5 اسپیکنگ، سر احمد علی نے کانپتے ہوئے کہا۔ کیا یہ لوگ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں؟ اوور۔ معلوم نہیں باس، ویسے میں نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی ہے، سر احمد علی نے پریشان لہجے میں کہا۔ اگر پوری طرح احتیاط کی ہوتی تو یہ یہاں کیسے پہنچے؟ S1 کا لہجہ انتہائی بھیانک ہو گیا۔ سر احمد علی کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ S2 کو سیٹ پر حاضر کرو۔ یس سر، S2 اسپیکنگ، S2 نے مائک احمد علی سے لیتے ہوئے کہا۔ S2 تم اور S5 ان آدمیوں کو لے کر فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ۔ میں کل ہی میجر آپریشن کر کے یہاں سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وین ابھی اڈا نمبر 4 پر پہنچ جاتی ہے۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل۔ اسپیکر سے آواز نکلنی بند ہو گئی اور سر احمد علی کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ S5 ان تینوں کو اوپر کمرے میں لے جاؤ، میں ٹائم سیٹ کر کے آتا ہوں۔ چلو، سر احمد علی نے عمران اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی عمران کوئی جواب نہیں لینا چاہتا تھا کہ S2 نے ریوالور کا دستہ زور سے عمران کے سر پر دے مارا۔ دوسری طرف سے عمران بے ہوش ہو چکا تھا۔ سر احمد علی نے یہی حربہ جولیا پر آزمایا اور چند ہی لمحوں بعد دونوں بے ہوش پڑے تھے۔ آج رات حاجی مظفر کی کوٹھی پر کیپٹن شکیل اور تنویر پہرا دے رہے تھے۔ تنویر کی رپورٹ پر S2 نے یہ انتظام کیا تھا۔ پہرا دیتے وقت دوسری رات ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ کیپٹن شکیل کوٹھی کی پشت پر اور تنویر کوٹھی کے سامنے ایک سڑک پر پھٹی پرانی کمبل اوڑھے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس نے برس زدہ فقیر کا میک اپ کیا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد سر کو اس طرح جھٹک رہا تھا جیسے کسی کی بات کا جواب دے رہا ہو۔ کیپٹن شکیل چست لباس میں ایک گھنے درخت پر چڑھ کر کوٹھی کے اندر نظریں ڈال رہا تھا۔ ہر طرف ایک بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ یہ کوٹھی شہر سے کافی دور واقع تھی، اس لیے سڑک تقریباً سنسان تھی۔ کبھی کبھار کوئی بھولی بھٹکی کار گرد اڑاتی ہوئی گزر جاتی۔ حاجی مظفر کی کوٹھی سے تقریباً 3 فرلانگ پر وزارت خارجہ کا دفتر واقع تھا، جہاں دن رات ملٹری کے نوجوان پہرا دیتے رہتے تھے۔ اچانک تنویر چونک پڑا، کیونکہ سڑک پر ایک کار دور سے رہتی ہوئی آ رہی تھی۔ تنویر نے سر کو زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا۔ کار آہستہ آہستہ تنویر کے پاس آ کر رک گئی۔ کار میں اندھیرا تھا، اس لیے تنویر کو معلوم نہ ہو سکا کہ اندر کتنے آدمی ہیں۔ یہ فقیر اس سنسان سڑک پر کیوں آ بیٹھا ہے؟ کار سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ فقیر جو ہوا، ایک اور آواز سنائی دی، اسے چیک تو کرو۔ اور پھر کار کا دروازہ کھول کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ بابا، اس نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن تنویر نے جواب دینے کی بجائے سر کو اور بھی زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا۔ ہاں بابا، بابا، اس آدمی نے اب زور سے پکارا۔ کیا ہے؟ تنویر نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھول کر مخاطب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے نہ جانے کون سا سولوشن لگا رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ بابا، شہر جا کر ڈیرا لگاؤ، یہاں تمہیں کیا ملے گا؟ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں کسی سے کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ تنویر کی آواز میں جلال تھا اور اس کے ماتھے پر لکیریں بننے اور مٹنے لگیں۔ تو جا بچہ، چلا جا، تم فقیروں کی رمزیں نہیں جانتے، کہیں تمہیں نقصان نہ ہو۔ اب تنویر کی آواز میں نرمی تھی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو جھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی چند لمحے تنویر کو دیکھتا رہا، پھر کار کی طرف مڑ گیا۔ کوئی فقیر ہی معلوم ہوتا ہے، اس آدمی نے کار کے پاس آ کر کہا۔ چلو اندر بیٹھو۔ وہی بھاری بھرکم آواز سنائی دی اور وہ آدمی کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کار رینگتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور پھر تھوڑی دور جا کر حاجی مظفر کی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ کار کے ہیڈ لیمپ 3 دفعہ جلے بجھے اور کوٹھی کا دروازہ کھل گیا۔ کار اندر چلی گئی اور پھاٹک بند ہو گیا۔ تنویر نے پھاٹک بند ہوتے ہی اپنے گندے سے بچھونے کے نیچے سے کلائی کی گھڑی نکالی، جس میں ٹرانسمیٹر فٹ تھا، اور کار کی رپورٹ کیپٹن شکیل کو دے کر اس نے گھڑی پھر بچھونے کے نیچے رکھ دی۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے۔ اچانک تنویر چونک پڑا، کیونکہ بچھونے کے نیچے سے ہلکی ہلکی سوں سوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تنویر نے پھرتی سے گھڑی بچھونے کے نیچے سے نکالی اور بٹن آن کر دیا۔
ہیلو ہیلو کم آن دا لائن، سیٹ سے ایکسو کی آواز ہوئی۔ تنویر نے ہلکی آواز میں کہا، یس تنویر آن دا لائن، رپورٹ۔ اور تنویر نے کار والا سارا واقعہ ایکسو کو سنا دیا۔ اچھا تم کیپٹن شکیل کو لے کر کوٹھی میں داخل ہو جاؤ، میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ میرے خیال میں آج مجرموں کے مقاصد کا ہمیں بخوبی علم ہو جائے گا۔ ایس پی نے تنویر کو حکم دیا۔ اوکے سر۔ تنویر نے سیٹ بند کر کے دوبارہ کیپٹن شکیل کو کال کیا اور ایکسو کا حکم بتا دیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے کوٹھی کی پشت پر آنے کے لیے کہا۔ تنویر نے اب گھڑی ہاتھ پر باندھ لی اور اسی لباس میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوٹھی کی پشت پر چلا گیا۔ کیپٹن شکیل اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ چند لمحے بغور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ دور ایک درخت کے نیچے کیپٹن شکیل نیچے اترتا ہوا نظر آیا۔ تنویر ادھر آؤ، یہاں سے دیوار نیچی ہے، تم نیچے بیٹھو، میں تمہارے کاندھے پر سوار ہو کر دیوار پر چڑھ جاتا ہوں۔ تنویر نیچے بیٹھ گیا اور کیپٹن شکیل اس کے کاندھے پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ اب کیپٹن شکیل کے ہاتھ دیوار تک پہنچ گئے۔ پھر کیپٹن شکیل اپنے بازوؤں پر زور دیتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے نیچے بازو بڑھایا اور اس کی مدد سے تنویر بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ پھر ہلکے سے دو دھماکے ہوئے اور دونوں اندر جا گرے۔ چند لمحے وہ دونوں وہیں ٹھہرے رہے، لیکن انہیں کوئی آہٹ سنائی نہیں دی۔ کوٹھی پر مکمل سکوت طاری تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پورٹیکو میں آئے۔ یہاں زیرو پاور کا بلب روشن تھا جس کی مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں پنجوں کے بل چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ برآمدوں میں 3 کمروں کے دروازے تھے۔ 2 تو بند تھے، لیکن ایک کمرے کے دروازے سے روشنی کی پتلی سی لکیر کی ہول سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ دونوں اس طرف چلے گئے۔ کیپٹن شکیل نے کی ہول سے اندر جھانکا، لیکن سامنے ایک پردہ تھا۔ کمرے سے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ تنویر ہاتھ میں ریوالور لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ کیپٹن شکیل نے دروازے کو ہلکے سے دبایا تو اس میں ایک معمولی سی درز بن گئی۔ اب باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اچانک کیپٹن شکیل اور تنویر چونک پڑے کیونکہ گیٹ کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی اندر آ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن چھپنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پریشان ہو گئے۔ پھر کیپٹن شکیل نے تنویر کا ہاتھ پکڑا اور دونوں آہستہ سے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کیپٹن شکیل نے دروازہ دبایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ دونوں دروازہ کھول کر اندر گھس گئے اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ گیٹ سے اندر آنے والی ایک وین تھی جو پورٹیکو میں کھڑی ہوئی کار کے پاس آ کر رک گئی۔ 2 سائے وین سے نیچے اترے۔ پھر انہوں نے وین کا پچھلا دروازہ کھول کر 2 آدمیوں کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد دیا۔ کیپٹن شکیل جو دروازے کی جھلی سے دیکھ رہا تھا سمجھ گیا کہ دونوں آدمی جو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں وہ بے ہوش ہیں۔ اتنے میں وین سے تیسرا آدمی نکلا اور اس نے بھی وین سے ایک بنڈل اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر اندر آنے لگا۔ جب وہ تینوں کیپٹن شکیل کے سامنے سے گزرے تو کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ ان تینوں میں سے ایک عورت بھی کاندھے پر لدی ہوئی ہے۔ روشنی اتنی نہیں تھی کہ وہ ان کی شکلیں دیکھ سکتا۔ وہ تینوں اس کمرے کے دروازے پر جا کر رک گئے جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور تینوں اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد کیپٹن شکیل اور تنویر دوبارہ باہر آ گئے۔ اب کیپٹن شکیل دوبارہ کی ہول سے اندر جھانک رہا تھا، لیکن اچانک وہ چونک پڑا جب برآمدہ اچانک تیز روشنی میں نہا گیا۔ ابھی وہ دونوں پوری طرح سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ وہی دروازہ کھلا اور 2 آدمی ہاتھوں میں ریوالور لیے سامنے آئے۔ پھر تو چاروں طرف سے آدمی ہی آدمی ابل پڑے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ آدمی ان کے چاروں طرف سے اندھیرے ہی سے نکلے تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ جب کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تھے تب ہی سے وہ ان کی نظروں میں تھے۔ اپنے ریوالور نیچے گرا دو، ان میں سے ایک نے حکم دیا اور وہ دونوں ریوالوروں کے سائے میں دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ ان کے ساتھ صرف 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔
اندر داخل ہو کر انہیں حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے فرش پر پڑے ہوئے عمران، جولیا اور صفدر کو دیکھا۔ عمران اور جولیا میک اپ میں تھے اور صفدر اپنی اصلی شکل میں تھا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ تینوں ہی ابھی وین سے لائے گئے ہیں۔ کمرے میں 6 آدمی کھڑے تھے، 2 تو وہی تھے جو ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ کیوں، یہی وہ فقیر تھا نا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان دونوں کی تلاشی لو، اس نے ایک آدمی سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے ان دونوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ ریوالور تو وہ پہلے ہی بھائی چھوڑ آئے تھے، اس لیے جیبوں میں اب کیا ملنا تھا۔ تلاشی کے بعد ان دونوں کے ہاتھ کچھ پر باندھ دیے گئے اور انہیں ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ اب وہ سارے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میرے خیال میں باس کا انتظار کر لیں، پھر وہ خود ہی ان سب سے پوچھ گچھ کر کے ان کے متعلق فیصلہ کریں گے، اس آدمی نے کہا۔ باقی سب نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی میں گزر گئی، پھر اچانک دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں داخل ہوا۔ وہ سب کھڑے ہو گئے۔ سیاہ نقاب پوش نے ایک نظر عمران، جولیا، صفدر، شکیل اور تنویر پر ڈالی اور پھر آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ 2 کون ہیں؟ اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر، یہ دونوں کوٹھی میں گھسے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ میرے خیال میں یہ سب میک اپ میں ہیں، ان کا میک اپ صاف کرو، باس نے حکم دیا۔ اور ان میں سے ایک نے بڑھ کر الماری سے ایک بوتل نکالی اور ان سب کے منہ دھلوائے۔ صفدر تو پہلے ہی اصل شکل میں تھا، باقی سب کا بھی میک اپ صاف ہو گیا اور اب وہ سب اصل شکل میں تھے۔ اوہو، یہ سب تو ایکس 2 کی ٹیم کے ارکان ہیں۔ ان کی اصل شکلیں دیکھ کر ان کا باپ بھی چونک پڑا۔ گڈ، ہماری سب سے بڑی مشکل خود بخود حل ہو گئی۔ اب صرف ان کا باس ایکس 2 رہ گیا ہے، وہ بھی قابو میں آ جائے گا۔ ویسے بھی وہ اپنی ٹیم کے بغیر ہمارا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ S6، تم ان سب کو ہوش میں لاؤ، اور S2، تم اس کالے حبشی کو لے آؤ جسے اس دن ہوٹل سے ٹریپ کر کے پولیس سے پکڑا تھا۔ اوکے سر۔ اور S2 کمرے سے باہر نکل گیا۔ S6 نے آگے بڑھ کر جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور باری باری عمران، جولیا اور صفدر کی ناک سے لگا دی اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ سب سے پہلے صفدر ہوش میں آیا۔ اس نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، پھر اچھل کر بیٹھ گیا۔ پھر عمران نے ایک زوردار چھینک ماری اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری جان، ایک بار پھر میرے پاس آؤ، میں جی بھر کر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر جلدی سے کھول دی۔ ارے وہ تو سارا خواب تھا، یہ کہہ کر وہ اٹھ بیٹھا اور پھر آنکھیں جھپکا جھپکا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حماقت کے آثار تھے۔ اتنے میں جولیا بھی ہوش میں آ گئی اور اب وہ چاروں طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر سب چونک پڑے جب انہوں نے جوزف کو ہاتھ اٹھائے اندر آتے دیکھا۔ S2 جوزف کو کور کر کے اندر لا رہا تھا۔ S6 نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ بھی کچھ پر باندھ دیے۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا۔ تقریباً ساری کی ساری سیکرٹ سروس اس وقت بندی مجرموں کے سامنے تھی اور مجرم اس طرح دندناتے پھر رہے تھے۔ جولیا کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، لیکن عمران بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھا سب کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے ڈنر میں شریک ہو۔ دوستوں، اب ہم پوری آزادی سے کام کر سکتے ہیں، نقاب پوش نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، ان میں سے ایک نے نقاب پوش سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ہمارا میجر آپریشن آج رات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں بھی اس نظارے کو دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کے بعد ہم ان سب کو گولی مار دیں گے۔ نقاب پوش کا لہجہ فخریہ تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، پہلے آدمی نے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ کیا آپ میڈک کا آپریشن کرنے والے ہیں؟ عمران نے اچانک نقاب پوش سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اگر تمہارے ملک کو مینڈک فرض کر لیا جائے تو۔ نقاب پوش نے بھی مظاہرہ خیر لہجے میں کہا۔ تم ہی شوگی پاما ہو، عمران نے نقاب پوش کے فکرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ سب چونک پڑے۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کیا تم اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤ گے؟
عمران نے ایسے کہا جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، نقاب پوش نے جواب دیا۔ ابھی عمران کچھ اور کہنے والا تھا کہ اچانک دروازے سے ایک اور آدمی اندر داخل ہوا اور شوگی پاما اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ آنے والا حاجی مظفر تھا، جس کی کوٹھی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی رنگت کچھ اڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک آدمی ٹامی گن لیے ہوئے تھا۔ سر، یہ آدمی کوٹھی کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، ٹامی گن والے نے ادب سے کہا۔ کیوں نہ داخل ہو، آخر کوٹھی اسی کی تو ہے، شوگی پاما نے مبہم سا جواب دیا۔ آپ لوگ کون ہیں اور میری کوٹھی میں کیا کر رہے ہیں؟ حاجی مظفر نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم حکومت کی پالیسی بدلوانا چاہتے تھے نا، ہم ساری حکومت کو ہی بدل رہے ہیں۔ لیکن میں نے حکومت بدلنے کو تو نہیں کہا تھا، اور دوسرا میں اپنی کوٹھی میں خلاف قانون حرکات پسند نہیں کرتا، حاجی مظفر نے کہا۔ ہم تمہاری پسند و ناپسند کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں، شوگی پاما نے خوفناک آواز میں کہا۔ لیکن آخر میری کوٹھی تم لوگوں نے کیوں پسند کی، یہ ہم تم سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر شوگی پاما نے S2 کی طرف کوئی اشارہ کیا اور اچانک S2 نے جیب سے ریوالور نکال کر حاجی مظفر پر تان لیا۔ ٹامی گن والا ایک طرف ہٹ گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ حاجی مظفر S2 کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر ڈر گیا، لیکن پھر اس طور سے ایک شعلہ چمکا، ہلکی سی آواز آئی اور حاجی مظفر کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحے اس کا جسم کرب کی حالت میں جھڑکتا رہا، پھر ساکن ہو گیا۔ گولی عین دل پر لگی تھی۔ اپنے سامنے ایک آدمی کو یوں مرتا دیکھ کر صفدر کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس کے ہاتھ پیچھے اتنے کس کر باندھے تھے کہ وہ مجبور تھا۔ لیکن عمران بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، جیسے بچے مداری کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اس کی لاش اٹھا کر لے جاؤ، شوگی پاما نے ٹامی گن والے سے کہا، اور اس نے ٹامی گن دیوار کے ساتھ رکھی اور پھر وہ لاش اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سارے ماحول پر ہیبت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ان سب کو ہال میں لے چلو، شوگی پاما نے S2 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود آگے بڑھ کر کمرے سے نکل گیا۔ S2 اور اس کے ساتھیوں نے ریوالور جیبوں سے نکالے اور ان سب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سب خاموشی سے اٹھ کر ان کے آگے چل دیے۔ عمران اب خلاف معمول خاموش تھا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک برآمدے میں آئے اور وہاں سے ایک اور کمرے میں داخل ہو کر وہ سب ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ یہ ہال ایک پوری لیبارٹری معلوم ہوتا تھا، ہر طرف مشینیں ہی مشینیں سیٹ تھیں۔ ان سب کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ دو ٹامی گن بردار ان پر پہرا دینے لگے۔ وہ دونوں بہت مستعد معلوم ہوتے تھے۔ شوگی پاما ایک بہت بڑی میز کے پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ مشین پر لگے ہوئے ہینڈل پر تھے۔ شوگی پاما کے ساتھی بھی ایک طرف چپ سے کھڑے تھے، سب دم بخود تھے کہ نہ جانے شوگی پاما کیا کرتا ہے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اس بار برے پھنسے، مجرم ان کی موجودگی میں کچھ کرنے والے ہیں اور وہ بے بس ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ کہ عمران اور سیکرٹ سروس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ مجرم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ عمران پہلی بار ایسی سچویشن میں تھا کہ مجرم اس کے سامنے ہیں اور ابھی تک ان کے جرم کا پتہ نہیں چل سکا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ وہ یہیں کھڑے رہ جائیں گے اور مجرم اپنا کام کر گزریں گے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ شوگی پاما یکدم پیچھے مڑا اور ان سب سے مخاطب ہو کر بولا، تم دیکھ رہے ہو ہم نے کیا انتظام کر رکھا ہے، اور تمہیں ابھی تک معلوم نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے X2 اور سیکرٹ سروس کی میں نے بہت تعریفیں سن رکھی تھیں، لیکن اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے کیسے X2 کو شکست دی، اور جب میرا آپریشن کامیاب ہو جائے گا اور تم سب کی لاشیں اسے ملیں گی تو وہ سٹ پٹاتا رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مشین پر لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے بٹن کو دبایا۔ مشین پر لگی ہوئی بڑی سی اسکرین روشن ہو گئی، اس پر سرخ سی لکیریں چمک رہی تھیں۔ شوگی پاما نے ہینڈل کو آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا اور اسکرین صاف اور روشن ہو گئی، اور پھر عمران سمیت سب چونک پڑے جب انہوں نے اسکرین پر صدر مملکت کو دیکھا، جو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ فاصلہ سمٹتا چلا گیا۔
شوگی پاما نے ایک اور بٹن دبایا تو مشین کے ساتھ لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکر سے آواز نکلنی شروع ہو گئی۔ صدر مملکت کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے نشر ہو رہی تھی۔ عمران کے چہرے پر اضطراب کی لہریں دوڑنے لگیں، کیونکہ وہ اس اجلاس کی اہمیت جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اجلاس ایک غیر ملکی فوجی معاہدے کے بارے میں ہو رہا تھا، جس کی تفصیلات اگر دشمنوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئیں تو ملک کو شدید نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ تم نے دیکھا کہ تمہارے ملک کا کوئی راز میرے لیے راز نہیں، اور یہ سبز رنگ کا بٹن دیکھ رہے ہو، اس کو دبانے کی دیر ہے، یہ ساری عمارت ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی۔ اور یہ دیکھو، یہ ٹپر شوگی پاما نے ہینڈل تیزی سے گھمانا شروع کر دیا۔ اسکرین پر منظر بدلنے لگے۔ اب جو منظر اسکرین پر ابھرا تھا، عمران اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ اس خفیہ لیبارٹری کا منظر تھا جہاں اس کے ملک کے سائنسدان ایک دوست ملک کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ہائیڈروجن بم بنانے میں مشغول تھے۔ ہائیڈروجن بم تقریباً تیار تھا اور اب اس کا تجربہ کرنا باقی تھا، اور اس وقت اس کے تجربے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس کی تباہی کا مطلب تھا ملک کی تباہی۔ شوگی پاما کو روکنا عمران کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر شوگی پاما ایسے مقاصد لے کر اس ملک میں آیا تھا اور وہ اندھیرے میں ٹامک کوئیاں مارتا رہ گیا اور مجرم نے اپنا خوفناک جال پھیلا لیا، یہ پہلا مجرم تھا جس نے عمران کو شکست دی تھی، اور اس شکست کو اب بھی فتح میں تبدیل کیا جا سکتا تھا اگر شوگی پاما کو روک دیا جائے، لیکن عمران کے ذہن میں اس کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا، تمہاری اس خفیہ ترین لیبارٹری کی تباہی اس سبز بٹن میں پوشیدہ ہے، اور دیکھو۔ شوگی پاما نے ہینڈل تیزی سے گھمانا شروع کر دیا۔ وہ سب کچھ ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہو، لیکن ان سب کے سانس ان کے سینوں میں رکے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس تماشے کا مطلب خوفناک تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شوگی پاما تیزی سے اس خوفناک مشین کا ہینڈل گھما رہا تھا۔ اسکرین پر منظر بدل رہے تھے۔ یہ وزارت خارجہ کے خفیہ ریکارڈ روم کا منظر تھا۔ اس میں ہر طرف بڑی بڑی الماریاں تھیں جن میں ملک کے اہم ترین راز بند تھے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ملک کے اہم ترین راز میرے سامنے ہیں۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میں یہ راز کس طرح حاصل کروں گا۔ یہ میں ابھی بتا دوں گا۔ مجھے ایک اطلاع کا انتظار ہے، اس کے بعد تم سارا منظر ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ شوگی پاما نے سرخ بٹن دبا دیا اور اسکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ شوگی پاما مشین سے ہٹ کر سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھر عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہرے تاریک ہو رہے تھے۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا تصور ہی انتہائی بھیانک تھا۔ عمران کے ساتھی صرف یہ سوچ رہے تھے کہ شاید این موقع پر ایس 2 کی طرف سے کوئی معجزہ رونما ہو جائے، لیکن عمران جانتا تھا کہ ٹیم کے بغیر بلیک زیرو کیا کر سکتا ہے۔ شوگی پاما بیٹھا ایک ایک چہرے کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے حاجی مظفر کی کوٹھی کو کیوں چنا تھا۔ اس کی کوٹھی ان تینوں جگہوں کے درمیان ہے، اور یہاں سے میں اپنا وار انتہائی کامیابی سے کر سکتا ہوں۔ شوگی پاما انہیں سمجھا رہا تھا اور کامیاب ہونے کا مکمل یقین تھا، اس لیے وہ سب کچھ انہیں تفصیل سے بتا رہا تھا، اور بندے ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت بے بس تھے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ شوگی پاما کو کس اطلاع کا انتظار ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ساتھ کھڑے کیپٹن شکیل کی کونی اپنی کونی سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمران نے فوراً اسے دیکھا تو کیپٹن شکیل نے آنکھیں بند کر دیں۔ اس کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا۔ عمران کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ اچانک شکیل نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ایک نظر شوگی پاما کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک اچھتی سی نظر عمران کی طرف ڈالی جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھیں کھولیں اور پھر بند کر لیں۔ وہ اپنی آنکھیں اسی طرح کھول اور بند کر رہا تھا جیسے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہو، لیکن عمران جو اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا چونک پڑا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ شکیل اسے آنکھوں کے ذریعے پیغام دے رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی خفیہ اور جدید کوڈ تھا جسے حال ہی میں عمران کے ملک کے ماہرین نے ایجاد کیا تھا، اور کیپٹن شکیل کو اس کی ٹریننگ ملٹری میں دی گئی تھی۔ عمران کو بھی اس کوڈ کا علم ہوا تھا اور اس نے ایجاد کرنے والے کی ذہانت کی داد دی تھی۔
اب کیپٹن شکیل نے اس کوڈ کو اس موقع پر استعمال کر کے عمران کے دل میں اپنی وقت اور بڑھا لی تھی۔ چند منٹ تک کیپٹن شکیل آنکھیں بند کرتا اور کھولتا رہا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ عمران نے سارا پیغام سمجھ لیا۔ اسے علم ہو گیا کہ کیپٹن شکیل نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کسی نہ کسی طرح کھول لیے ہیں۔ عمران دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دے رہا تھا۔ اب شوگی پاما کرسی سے اٹھ کر ٹہل رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے چینی ظاہر تھی۔ وہ شاید اس اطلاع کا منتظر تھا۔ پہرا دینے والے اپنی اپنی جگہ پوری طرح مستعد تھے۔ اچانک عمران نے کیپٹن شکیل کا ہاتھ اپنی پشت پر رہتا ہوا محسوس کیا اور اس کے چہرے پر اطمینان کی لہریں دوڑنے لگیں، کیونکہ عمران کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کسی سخت چیز سے آہستہ آہستہ کٹ رہی تھی، جیسے عمران اور کیپٹن شکیل بے حس و حرکت کرے تھے۔ چند ہی لمحوں میں عمران نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ رسی کی سخت بندشوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب کیپٹن شکیل کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا اور اچانک کیپٹن شکیل کے ساتھ کھڑے ہوئے صفدر کو چونکتے دیکھا، لیکن صفدر ذہین تھا، اس کا چہرہ اب سپاٹ تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ کیپٹن شکیل پہلے طریقے سے صفدر کے ہاتھوں کی رسی بھی کھول رہا ہے۔ چند لمحوں بعد کیپٹن شکیل کے دونوں ہاتھ دوبارہ اس کی پشت پر پہنچ چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ صفدر کے ہاتھ بھی رسیوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر معنی خیز نظروں سے عمران کی طرف دیکھا اور پھر آنکھوں کے چمکنے کا عمل شروع ہو گیا۔ عمران اس پیغام کو بھی سمجھ گیا کہ کیپٹن شکیل اب آئندہ پروگرام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ عمران نے بھی اسی طریقے سے بتا دیا کہ وہ چند منٹ انتظار کرے۔ اب عمران سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس سچویشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پہرا دینے والے مستعدی سے پہرا دے رہے تھے اور اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرتا تو یقیناً ٹامی گن سے انہیں بھون دیں گے۔ اتنے میں ہال کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک خوفناک اور گرانڈیل حبشی اندر داخل ہوا۔ اس کا قد اور جسم جوزف سے بے حد مشابہت رکھتا تھا۔ شاید وہ بھی افریقہ کے کسی خونخوار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر سیاہ رنگ کی پوستین پہن رکھی تھی، اس لیے ظاہری نظر میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بنمانس ہو، انسان نہ ہو۔ پوستین کی وجہ سے اس کے سارے جسم پر بال ہی بال دکھائی دے رہے تھے۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر شوگی پاما کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ڈگی، کیا رہا؟ شوگی پاما نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سر، سب انتظام ہو گیا ہے، حبشی نے، جس کا نام ڈگی تھا، ادب سے سر کو جھکائے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر چھت پر پہنچ چکا ہے؟ شوگی پاما نے بے چینی سے کہا۔ جی ہاں جناب، حبشی نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ کوئی مشکل دے کر پیش نہیں آئے گی؟ ڈگی کا راستہ دنیا کی کوئی مشکل نہیں روک سکتی جناب، حبشی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، شوگی پاما نے اس سے کہا، اور ہاں، تم ہیلی کاپٹر پر جا کر بیٹھو اور اسے اسٹارٹ رکھنا، ہم آدھے گھنٹے میں پہنچنے والے ہیں، شوگی پاما نے حبشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ حبشی ادب سے سر جھکا کر واپس مڑ گیا۔ اس نے ایک نظر جوزف کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک لہر آئی اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے سوچا شاید شوگی پاما کو اسی اطلاع کا انتظار تھا، اور وہ سمجھ گیا کہ شوگی پاما ملک میں تباہی مچا کر اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونا چاہتا ہے۔ لیکن شوگی پاما کو جس اطلاع کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی، کیونکہ وہ بدستور اسی طرح ٹہلنے لگا۔ S2 وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے۔ شوگی پاما نے S2 کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، انہیں پہنچ تو جانا چاہیے تھا، S2 نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور شوگی پاما دوبارہ ٹہلنے لگا۔ عمران سمجھ گیا کہ شوگی پاما کو دراصل کسی اطلاع نہیں بلکہ چند آدمیوں کا انتظار ہے۔ اب عمران سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی کون ہو سکتے ہیں اور شوگی پاما ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ماحول پر گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور عمران کے ساتھیوں کے دل بھی وقت کے ساتھ ساتھ دھڑک رہے تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر سوچ رہا تھا کہ دیکھو اب کیا ظہور میں آنے والا ہے۔ ان سب کی امیدیں اب X2 پر لگی ہوئی تھیں، لیکن X2 کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ بلیک زیرو اکیلا کیا کر سکتا ہے۔ عمران یہاں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ کافی دیر خاموش کھڑے رہنے سے اس کی زبان پر کھجلی ہو رہی تھی۔ میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ عمران اچانک بول پڑا۔
اس کی آواز سے شوگی پاما اور اس کے ساتھی بے ساختہ چونک پڑے، جیسے کمرے میں ایٹم بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا بات ہے؟ شوگی پاما تلخی سے بولا۔ میں اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، عمران کے لہجے میں عاجزی نمایاں تھی۔ کیا مطلب؟ شوگی پاما نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میرے ماں باپ ساری عمر آپ کے بال بچوں کے لیے دعا کریں گے۔ عمران نے دانت نکال دیے اور کمرے میں شوگی پاما کی چہرہ گونج اٹھا۔ او لیکن تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم سیکرٹ سروس میں شامل ہو جاؤ؟ جناب، میں تو سیکرٹ سروس کے نام کے کسی جانور کو نہیں جانتا، میں تو بالکل بے گناہ ہوں۔ عمران کا لہجہ عاجزی سے اتنا بھرپور تھا کہ جولیا، صفدر اور جوزف کا منہ بگڑ گیا۔ انہیں عمران کی یہ عاجزی قطعی پسند نہیں آئی۔ باس، تم یہ کیا عورتوں والی باتیں کر رہے ہو؟ جوزف اچانک پھٹ پڑا۔ وہ یہاں آنے کے بعد پہلی بار بولا تھا۔ اب تک وہ آنکھیں بند کیے اونگتا ہی رہا تھا۔ شاید اس کی یہ حالت شراب نہ ملنے کی وجہ سے تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر غصے کی سرخی آ گئی تھی۔ تم چپ رہو شرطار کے بچے، میری جان کوئی فالتو ہے جو میں خواہ مخواہ دوسروں کے لیے مارا جاؤں؟ عمران نے اسے مخاطب کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ جوزف منہ بگاڑ کر چپ ہو گیا۔ اچھا، اگر تم یہ بتا دو کہ X2 کون ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، شوگی پاما نے دلچسپی سے عمران سے کہا، اور اب وہ چل کر عمران کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں بتا دوں گا، لیکن اگر تم اپنے وعدے سے مکر گئے تو؟ عمران شوگی پاما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے سچ سچ بتا دیا تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ شوگی پاما کی آواز میں خوشی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ آیا۔ اب وہ عمران کے بالکل سامنے تھا۔ کیا خیال ہے، بتا دوں؟ عمران نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتا دو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا، لیکن کیپٹن شکیل اس کی آنکھوں سے ملنے والا پیغام سمجھ چکا تھا۔ عمران نے اسے آئی کوڈ کے ذریعے ہوشیار رہنے کا کہا تھا۔ اچھا تو سنو، عمران نے دوبارہ شوگی پاما کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ عمران کے ساتھیوں نے حیرت سے سانس روک لیے، کیونکہ اگر عمران واقعی X2 کے متعلق بتا رہا تھا تو وہ یقیناً ان کے لیے بھی ایک نئی خبر تھی۔ سب جانتے تھے کہ عمران X2 کو بخوبی جانتا ہے۔ جولیا کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ جس اطلاع کی وہ مدت سے منتظر تھی وہ اب سامنے آنے والی تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ عمران کو کسی طریقے سے بات بتانے سے باز رکھ سکے۔ سچویشن ہی ایسی تھی کہ وہ اپنی محرومی گوارا کر سکتی تھی، لیکن X2 کو ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن عمران کو وہ روک نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل میں عمران کے خلاف نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران کبھی اپنی جان بچانے کے لیے X2 کو ظاہر بھی کر سکتا ہے، لیکن اب صورتحال اس کے سامنے تھی۔ بتاؤ، تم رک کیوں گئے؟ شوگی پاما نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ X2 دراصل، عمران نے بتانا شروع کیا، اور شوگی پاما نے اپنا منہ عمران کے اور نزدیک کر لیا، اور پھر اچانک وہ ہو گیا جس کی امید ان میں سے کسی کو بھی نہ تھی۔ عمران نے بجلی کی طرح حرکت کی اور شوگی پاما کو اس نے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اپنے سامنے کر دیا۔ عمران کے حرکت میں آتے ہی کیپٹن شکیل اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر ٹامی گن والا زمین پر تڑپ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل کی زوردار فلائنگ کک اس کے سینے پر پڑی تھی۔ ٹامی گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا پڑی تھی۔ شوگی پاما کے ساتھی حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ اچانک صفدر نے ٹامی گن اٹھا لی اور انہیں کور کر لیا، لیکن پھر ٹامی گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور وہ پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا، ورنہ دوسری صورت میں ٹامی گن سے نکلنے والی ساری گولیاں اسے بھون کر رکھ دیتی۔ ٹامی گن سے نکلنے والی گولیوں نے شوگی پاما کے ساتھیوں کو جیسے خواب سے چونکا دیا۔ ان سب کے ہاتھ جیبوں میں رینگے۔ ادھر شوگی پاما عمران کے ہاتھوں میں بری طرح مچل رہا تھا۔ شوگی پاما کسی بھینسے کی طرح طاقتور تھا، کیونکہ عمران کو اسے قابو میں رکھنے کے لیے کافی سے زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑ رہی تھی۔ اچانک کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، کیونکہ کیپٹن شکیل نے سچویشن کو دیکھتے ہوئے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور دیوار پر لگے ہوئے مین سوئچ کو آف کر دیا۔ اب اندھیرے میں جنگ ہو رہی تھی، گولیاں دھڑا دھڑ چل رہی تھیں، ریوالوروں کے شعلے کبھی کبھی اندھیرے میں چمک اٹھتے، پھر عمران کے ہاتھوں سے شوگی پاما نکل گیا
باہر نکلو، عمران کی آواز آئی۔ ایک گولی اس کی طرف لپکی، لیکن عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر زمین پر کروٹیں لے لے کر دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر اندھیرے میں دو آوازیں گونجی۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کے دل ڈوب گئے، کیونکہ دونوں چیخیں جولیا اور تنویر کی تھیں۔ پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید شوگی پاما اور اس کے ساتھی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اب باہر سے بھی گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی۔ یہ کام عمران کا تھا، کیونکہ اگر شوگی پاما اور اس کے ساتھی کمرے میں ہوتے تو ان سب کی جانیں سخت خطرے میں تھیں۔ لیکن عمران اندھیرے میں رہنے کے عالم سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے روشنی کر دی تھی۔ واقعی کمرہ شوگی پاما اور اس کے ساتھیوں سے خالی تھا۔ شاید وہ سچویشن کے تبدیل ہونے سے گھبرا گئے تھے۔ کیپٹن شکیل، تم انہیں سنبھالو۔ عمران نے جھٹکے سے ٹامی گن اٹھائی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر پھرتی سے جولیا اور تنویر کی طرف بڑھے، لیکن شکر ہے وہ زندہ تھے۔ تنویر کے بائیں پہلو میں 2 گولیاں لگی تھیں اور جولیا کے بازو میں گولی کا سوراخ تھا۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ دونوں بے ہوش تھے۔ جوزف قطعی بچ گیا تھا، کیونکہ سچویشن بدلتے ہی وہ لپک کر اپنے پاس پڑے ہوئے ایک بڑے بورڈ کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے بازو میں پہنے ہوئے کنگن سے ان تینوں کی رسیاں کاٹ دیں۔ صفدر، تم دوسری ٹامی گن اٹھا لو اور باہر نکل کر باہر کے آدمیوں کو بھون ڈالو۔ میں اتنے میں یہ سب مشینیں توڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کرسی اٹھائی اور زور سے سامنے والی بڑی مشین پر دے ماری۔ مشین کا ڈائل ٹوٹ گیا۔ ادھر صفدر نے لپک کر دوسری ٹامی گن اٹھا لی اور باہر کی طرف لپکا، لیکن پھر جھٹکے سے رک گیا، کیونکہ سامنے 2 آدمی جو صفدر کے دشمنی ملک کے سفارت خانے سے تعلق رکھتے تھے، ہاتھ اٹھائے آتے نظر آئے۔ ان کے پیچھے X2 ٹامی گن لیے اندر آیا۔ X2 کے مخصوص نقاب سے وہ X2 کو پہچان گیا۔ صفدر، کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ X2 نے پوچھا۔ سر، تنویر اور جولیا سخت زخمی ہیں، ان کی حالت خراب ہے، صفدر نے جلدی سے جواب دیا۔ تو پھر جلدی سے ان دونوں کو باندھ کر جولیا اور تنویر کو اٹھا کر دانش منزل لے جاؤ۔ ڈاکٹر اکرم کو فوراً فون کر کے بلوا لینا، میں نے باہر والے سب آدمی مار دیے ہیں۔ صفدر نے لپک کر جولیا کو کاندھے پر لادا اور باہر کی جانب بھاگا۔ ادھر جوزف نے تنویر کو اپنے کاندھے پر ڈالا اور وہ بھی باہر کی جانب بھاگا۔ پھر X2 نے ان کو واپس مڑنے کا اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل، جو اب بھی دیوانہ وار مختلف چیزیں اٹھا کر مشین پر مار رہا تھا، اس کو کہا، شکیل تم ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، اور خود ان کو لے کر باہر نکل آیا۔ X2 کی آواز سن کر اس نے ماتھے پر آنے والا پسینہ پوچھا اور پھر ایک اور مشین کی طرف بڑھ گیا۔ شکیل، باہر نکل آؤ۔ X2 کی آواز دروازے سے آئی، جو ان دونوں کو باہر وین میں بٹھا کر واپس آ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل دروازے سے باہر نکل آیا۔ تم باہر جا کر کار اسٹارٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ اور کیپٹن شکیل پھرتی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ چابی اس میں لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں X2 بھی بھاگتا ہوا باہر آیا۔ صفدر اور جوزف کی وین جا چکی تھی۔ چلو جلدی سے باہر نکلو۔ اور کار تیر کی طرح پھاٹک سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ مشکل سے سڑک پر مڑے ہی تھے کہ ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور پوری عمارت سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ٹائم بم! کیپٹن شکیل نے X2 کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، جتنی جلدی ہو سکے زولا پہاڑی کی طرف چلو، میں نے مجرموں کا ہیلی کاپٹر ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے، X2 نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا پورا زور ڈال دیا اور کار گولی کی طرح دوڑنے لگی۔ عمران ٹامی گن اٹھائے تیزی سے دروازے سے باہر نکلا۔ وہ ایک کمرے میں تھا۔ اس نے پھرتی سے کمرہ پار کیا اور برآمدے میں پہنچ گیا۔ باہر گولیاں چل رہی تھیں اور ٹامی گنوں کی مخصوص ریٹ ریٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ برآمدے میں سامنے ہی اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جانے لگا۔ آخر 50 کے قریب سیڑھیاں طے کر کے وہ چھت پر پہنچا۔ چھت پر ایک بہت بڑا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ مجرم شاید کسی اور ذریعے سے چھت پر پہنچ چکے تھے، اور جس وقت عمران پہنچا ہیلی کاپٹر کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور پھر تیزی سے بلند ہونے لگا۔ عمران ہیلی کاپٹر کی طرف لپکا، لیکن وہ اس کے نزدیک پہنچنے سے پہلے زمین سے تقریباً 4 فٹ اوپر اٹھ چکا تھا، اور عمران پر تو دیوان کی تاری تھی۔ اس نے ٹامی گن پھینکی اور لپک کر ہیلی کاپٹر کا پائیدان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔
اسے معلوم تھا کہ مجرم اگر ایک بار ہاتھ سے نکل گئے تو پھر وہ انہیں دوبارہ نہیں پا سکے گا، اس لیے اس نے جان کی پرواہ کیے بغیر ہیلی کاپٹر سے چمٹ گیا۔ اب ہیلی کاپٹر کافی بلند ہو چکا تھا اور ہیلی کاپٹر کے پائیدان سے چمٹا ہوا عمران کسی حقیر کیڑے کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں کافی بلند ہو چکا تھا۔ ہوا کا دباؤ عمران کو ناقابل برداشت معلوم ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی رفتار اب خاصی تیز تھی، اس کے ہاتھ سن ہو چکے تھے۔ عمران بخوبی جانتا تھا کہ اگر وہ ہیلی کاپٹر سے گر گیا تو اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے بازوؤں پر زور دیا، پھر اس کی ٹانگیں کسی ماہر جمناسٹک کی طرح اوپر اٹھیں اور اسی پائیدان سے جا لگیں جس کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ اب مسئلہ تھا پائیدان کے اوپر چڑھنے کا، جو ناممکن معلوم ہو رہا تھا کیونکہ ہوا کا دباؤ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ادھر اس کے ہاتھ بھی لمحہ بلمحہ سن ہو رہے تھے۔ زور آزمائی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ اس کی جان کی بازی تھی۔ وہ برابر پائیدان پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی گرفت لمحہ بلمحہ کمزور پڑتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے ہیں۔ عمران کا دل لرز اٹھا۔ بھیانک موت سامنے منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کے ہاتھ پائیدان سے علیحدہ نہ ہونے پائیں، لیکن افسوس، اس کی سب محنت ضائع گئی اور دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے پائیدان سے الگ ہو گئے۔ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل تہہ دل چھڑانے چلا گیا ہو۔ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے سمجھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ہیلی کاپٹر سے نیچے پھیلے ہوئے گھپ اندھیرے میں گم ہو جائے گا، لیکن شاید ابھی اس کی زندگی باقی تھی، کیونکہ اب وہ پاؤں کے بل ہیلی کاپٹر کے پائیدان کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں کی ہوئی جمناسٹک اس کی جان بچا گئی۔ اس کے دونوں پیر پائیدان سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ سر کے بل نیچے لٹکا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ فضا میں جھول رہے تھے۔ ہوا کا دباؤ لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے سوچا کہ اب تو اتفاقاً اس کی زندگی بچ گئی ہے، لیکن اگر یہی سچویشن تھوڑی دیر اور قائم رہی تو وہ یقیناً گر پڑے گا۔ اس لیے اس نے پھرتی سے جسم کو موڑا اور پھر اس کے ہاتھ دوبارہ پائیدان سے چمٹ گئے۔ اس نے آخری کوشش کی اور ایک زوردار جھٹکے سے وہ پائیدان کے اوپر تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ تک اپنی سانس برابر کی۔ اب عارضی طور پر وہ محفوظ تھا، لیکن مسئلہ تھا اس ہیلی کاپٹر کو کسی طرح قابو کرنے کا، اور یہ سب تب ہی ہو سکتا تھا جب وہ ہیلی کاپٹر کے اندر گھس جاتا۔ لیکن ٹریجڈی یہ تھی کہ اس کی جیب میں ریوالور بھی نہیں تھا اور ٹامی گن وہ وہیں چھت پر ہی پھینک آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کافی دور نکل آیا تھا۔ اچانک عمران نے محسوس کیا کہ ہیلی کاپٹر کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ شاید وہ یہیں کہیں اترنا چاہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے دیکھنا شروع کیا کہ وہ کون سی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، لیکن نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ اب ہیلی کاپٹر کی رفتار کافی کم ہو چکی تھی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ اچانک نیچے سے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ روشنی کسی بیٹری کی تھی۔ اسی طرح روشنی 3 بار چمکی اور بجھ گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ ہیلی کاپٹر کا اترنے کے لیے سگنل دیے جا رہے ہیں۔ مجرموں کے فرار ہونے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اب ہیلی کاپٹر کافی نیچے آ چکا تھا۔ اب عمران کو نظر آ گیا کہ ہیلی کاپٹر دارالحکومت سے تقریباً 40 میل دور زولا پہاڑی پر اترنے والا تھا۔ پہاڑی اب آہستہ آہستہ عمران سے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ پہاڑی پر ہر طرف اندھیرے کی چادر تنی ہوئی تھی۔ ویسے عمران سگنل دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ نیچے شوگی پاما کے آدمی موجود تھے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا کہ جیسے ہی ہیلی کاپٹر پہاڑی کے نزدیک پہنچے وہ چھلانگ لگا دے اور پھر جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ اب پہاڑی بالکل قریب آ چکی تھی۔ عمران نے فاصلے کا اندازہ لگایا اور پھر پنجے جوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک چھلانگ تھی، کیونکہ اندازے کی معمولی سی غلطی اسے ہمیشہ کی نیند سلا سکتی تھی۔ لیکن عمران کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ فاصلہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا اس نے خیال کیا تھا۔
اور پھر جیسے ہی اس کے پنجے زمین پر لگے وہ لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اس نے چھلانگ اس طرح لگائی تھی کہ پنجے زمین پر لگتے ہی وہ لڑک جائے، ورنہ اس کے جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی ضرور ٹوٹ جاتی۔ پتھریلی زمین کی وجہ سے چوٹیں تو اب بھی اس کے جسم پر کافی لگی تھی، لیکن شکر ہے زیادہ شدید نہیں تھی۔ وہ برابر نیچے کی طرف لڑک رہا تھا۔ اس نے لڑکتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے تاکہ کوئی چیز پکڑ کر لڑکنے سے بچ جائے، لیکن کافی دور تک اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئی۔ پھر اچانک ایک جھاڑی پر اس کا ہاتھ پڑ گیا۔ جھاڑی اتفاق سے کانٹے دار تھی، اس لیے اس کے ہاتھ میں لاتعداد کانٹے چبھ گئے، لیکن اس کا فوراً دوسرا ہاتھ زمین پر آ گیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جس ہاتھ سے اس نے جھاڑی پکڑی تھی اس سے خون بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پرواہ نہ کی اور دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اب وہ کافی محتاط معلوم ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر پہاڑی پر رک چکا تھا۔ وہ جلد ہی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھل چکا تھا اور اس میں سے مجرم باہر نکل رہے تھے۔ اب عمران مجبور تھا کیونکہ اس کے پاس ریوالور نہیں تھا۔ اس نے ان میں سے کسی کو پھانسنے کے متعلق سوچا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی علیحدہ ہو اور وہ اسے پکڑے۔ پھر اسے موقع بھی مل گیا۔ ان میں سے ایک آدمی پہاڑی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ ایک طرف کو ہوا، عمران بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی بیٹری نکالی۔ شاید وہ کسی کو سگنل دینے جا رہا تھا۔ ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ اس پہ جمپ لگائے کہ اچانک حبشی، جس کا نام ڈگی تھا، نے عمران کو گردن سے پکڑ لیا۔ حبشی بے پناہ طاقتور تھا کیونکہ عمران کی گردن حبشی کے ہاتھوں میں آ گئی تھی اور وہ اس کا گلا گھونٹ رہا تھا اور عمران اس کے پیٹ پر مکے مار رہا تھا۔ عمران کا ایک زوردار مکہ اس کی پسلیوں پر پڑا۔ عمران کے گلے سے ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت سیدھا ڈھیلی پڑی۔ عمران تڑپ کر علیحدہ ہو گیا۔ پھر اسے پنڈلی کے ساتھ بندھے ہوئے خنجر کا خیال آیا، کیونکہ اس کی پنڈلی کے ساتھ ہمیشہ ایک خنجر چمڑے کے مضبوط تسمے سے بندھا رہتا تھا۔ اس نے فوراً خنجر کھینچا اور حبشی کے مقابلے پر تن گیا۔ خنجر نکالنے کے دوران ایک زوردار مکہ عمران کے جبڑے پر پڑا اور پھر عمران کا پہلا خنجر کا وار حبشی کے سینے پر پڑا اور خنجر دستے تک حبشی کے سینے میں گھس گیا۔ حبشی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ سینوں کو دبائے نیچے گر پڑا۔ وہ شاید مر رہا تھا کیونکہ خنجر کا وار عین اس کے دل پر پڑا تھا۔ عمران نے نفرت سے بھرپور ٹھوکر حبشی کے جسم پر ماری۔ حبشی مر چکا تھا۔ عمران خنجر لیے دوسروں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک شخص اپنی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ کیپٹن شکیل ہے۔ کیپٹن شکیل، عمران نے چیخ کر کہا۔ عمران صاحب، کیپٹن شکیل وہیں رک گیا۔ وہ شاید اسے شوگی باما کا آدمی سمجھ رہا تھا۔ کیا سچویشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شوگی باما اور اس کے دو ساتھی ہمارے قابو آ چکے ہیں باس، انہیں ریوالور سے کور کیے ہوئے ہے، کیپٹن شکیل نے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ حبشی کے پاس آ کر رک گیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اسے میں نے مارا ہے، عمران نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ادھر چل پڑے جہاں ایکسٹو نے شوگی باما اور اس کے دو ساتھیوں کو ریوالور سے کور کر رکھا تھا۔ عمران، ایکسٹو نے انہیں آتا دیکھ کر کہا۔ یس سر، عمران نے کہا۔ میرے خیال میں انہیں باندھ دینا چاہیے، کہیں یہ راستے میں گڑبڑ نہ کر دیں۔ اوکے سر، عمران نے یہ کہہ کر پنڈلی سے بندھا ہوا تسمہ کھولا اور پھر اس نے شوگی باما کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ دوسروں کو کیپٹن شکیل نے ٹائی اور بیلٹ سے باندھ دیا۔ اب وہ ان تینوں کو دھکیلتے ہوئے پہاڑی سے نیچے لے جا رہے تھے۔ نیچے بھی تو ان کے آدمی تھے، عمران نے ایکسٹو سے کہا۔ ہاں، انہیں ہم نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے، ایکسٹو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ لیکن آپ یہاں کیسے پہنچے سر؟ عمران نے دوسرا سوال کر دیا۔ اپنے اندازے سے، ایکسٹو کی آواز آئی اور عمران بلیک زیرو کی ذہانت دیکھ کر سر پر ہاتھ مارنے لگا۔ دانش منزل کے ہال میں سیکریٹ سروس کے ارکان بیٹھے تھے، صرف تنویر موجود نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی زیر علاج تھا۔ ویسے اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ جولیا بھی بازو پر پٹی بندھے ان کے درمیان موجود تھی۔ ان سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے کیس کو بخوبی نمٹا لیا تھا۔ اب یہاں وہ ایکسٹو سے اس کی تفصیل سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر سب ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہو گئے۔
جس کا بلب اسپارک کر رہا تھا۔ جولیا آگے بڑھی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ممبرز، ایکس 2 کی مخصوص آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا سب لوگ موجود ہیں؟ ایکس 2 نے پوچھا۔ یس سر، جولیا نے جواب دیا۔ تم لوگ کیس کی تفصیلات سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ یہ کیس ہمارے لیے کافی درد سر بنا رہا۔ شوگی پاما ایک بین الاقوامی مجرم ہے۔ مجھے اطلاع ملی کہ وہ ہمارے ملک میں پہنچ گیا ہے۔ میں چوکنا ہو گیا، لیکن مجھے اس کے آنے کا مقصد معلوم نہیں تھا۔ اس لیے سب سے پہلے میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اس کا مقصد معلوم ہو سکے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شوگی پاما ایک انتہائی ذہین اور عیار مجرم ہے۔ اس نے اس ملک میں آنے سے پہلے یہاں کی سیکرٹ سروس کے متعلق پوری معلومات حاصل کی۔ بے انتہا کوشش کے بعد وہ کسی طریقے سے جولیا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب انہوں نے جولیا کے ذریعے باقی ممبروں کو پھنسانے کا پروگرام بنایا، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ جولیا کے علاوہ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ان کی قید میں پہنچ گئے۔ جولیا کے بتانے پر وہ عمران تک بھی پہنچ گئے، لیکن پھر کیپٹن شکیل کی ذہانت، جرأت اور دلیری کام آئی، اور کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا ان کے چنگل سے نکل آئے۔ پھر ہماری توجہ ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری تک مبذول ہو گئی، لیکن بہت کوشش کے باوجود ہم کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ جس وقت ہم نے شوگی پاما کا پیچھا کیا، وہ ڈاکٹر جوہر کے میک اپ میں تھا۔ دراصل وہ کسی طریقے سے ڈاکٹر کی لیبارٹری میں پہنچ گیا، اور ڈاکٹر جوہر کو اس نے کسی حربے سے طویل بیہوشی میں مبتلا کر دیا۔ شوگی پاما کو گرفتار کرنے کے بعد ہم نے ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری پر بھی چھاپا مارا، اور ڈاکٹر جوہر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خیر، ڈاکٹر جوہر کی جگہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ شوگی پاما لیبارٹری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی ایک ذہین سائنسدان تھا۔ اس نے لیبارٹری کو استعمال کیا اور ڈاکٹر کے ایک ادھورے فارمولے سے ایک خطرناک دھن پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کا تجربہ اس نے دارالحکومت میں کیا، جس سے کافی تباہی پھیلی۔ بہرحال ڈاکٹر جوہر کا ایک تجربہ جس میں ڈاکٹر جوہر مشغول تھے، اس کی دست برس سے بچا رہا، شاید اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال اس کے اس ملک میں آنے کا مقاصد بڑے خطرناک تھے۔ وہ اپنے ساتھ 2-3 مقاصد لے کر آیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دے گا جہاں ہمارا ملک ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے۔ دوسرے، وہ صدر مملکت اور دیگر کابینہ کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا تاکہ ملک میں افراتفری پھیل جائے۔ تیسرا، وہ وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم سے ان قیمتی معاہدوں کی تفصیل اڑانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی خوبی سے ان مقاصد کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا اور ہمیں دوسرے معاملوں میں پھنسائے رکھا، اور خود در پردہ وہ جال پھیلانے میں لگا رہا۔ اس نے جمیل جولیس پر ڈاکہ ڈالا تاکہ ہم لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اس دنوں اسے ایسی کوٹھی کی ضرورت تھی جو مذکورہ بالا تینوں جگہوں سے زیادہ قریب ہو، اور پھر اس نے حاجی مظفر جیسے غدار کو تاڑا اور اسے چکر میں لا کر کوٹھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چاہتا تو جبراً بھی یہ کوٹھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ اس کی بھنک ہمارے کانوں میں نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اتفاق سے تنویر حاجی مظفر سے ٹکرا گیا، اور پھر تنویر کی ذہانت سے ہمیں حاجی مظفر سے سارے حالات معلوم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور چکر چلا، اور تقریباً ساری سیکرٹ سروس ان کے قبضے میں چلی گئی۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان میں خاص طور پر کیپٹن شکیل قابل تحسین ہیں، جنہوں نے سچویشن کے لیے اپنی ذہانت سے کام لیا اور اپنے مخصوص کنگن کے ذریعے عمران اور صفدر کی رسیاں کاٹ دیں۔ عمران تو بہرحال عمران ہی تھا، اس نے جو بھی کیا اس سے اس کی توقع کی جاتی تھی۔ بعد میں عمران نے ہیلی کاپٹر کے نیچے جس طرح موت اور زندگی کشمکش میں رہا، اس کی تفصیل آپ عمران سے سن لیں۔ میں اتنا کہوں گا کہ عمران نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسے زندہ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہیلی کاپٹر پہاڑی پر جا اترا اور میں کیپٹن شکیل کے ساتھ اپنے اندازے سے وہاں پہنچا، ایک خوفناک لڑائی کے بعد ہم شوگی پاما کو اور اس کے 2 ساتھیوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح ایک خوفناک کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں سیکرٹ سروس کے سب ارکان سے بے حد خوش ہوں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر یہ کیس حل کیا۔ ایک بار پھر میں صفدر، کیپٹن شکیل، جولیا، تنویر اور عمران کو باری باری مبارکباد دیتا ہوں۔
مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح ملک و قوم کی خدمت میں جانوں کی بازی لگاتے رہیں گے۔ اب اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ سر، وہ آدمی کون تھے جنہیں آپ کور کر کے اندر لائے تھے؟ صفدر نے سوال کیا۔ ہاں، ان کے متعلق تو مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں تھا۔ وہ ہمارے دشمن ملک کے سفارت خانے کے آدمی تھے جو اس خونی دھن کا فارمولہ شوگی پاما سے خریدنے آئے تھے۔ شوگی پاما کا خیال تھا کہ وہ اس فارمولے کو بیچ کر پھر باقی مقاصد میں کامیاب ہو کر فرار ہوگا، لیکن اس کا یہ خواب آپ لوگوں کی فرض شناسی کی وجہ سے شرمندہ تعمیر نہ ہو سکا۔ اوور اینڈ آل X2 کی آواز آنا بند ہو گئی اور جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اب سب عمران کو مجبور کرنے لگے کہ وہ ہیلی کاپٹر والا واقعہ تفصیل سے سنائے۔ ارے وہ تو کچھ بھی نہیں، صرف ایک فلم کی شوٹنگ تھی جس میں ماں بدولت ایک ہیرو کا کردار ادا کر رہے تھے۔ عمران نے معاملہ ختم کر دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے پھر بھی کچھ تو بتائیے، جولیا نے عمران کو مجبور کیا۔ پھر کبھی صحیح، اب میں جا کر سلیمان کی پیٹھ تھپکوں گا جس نے مجھ سے زبردستی ورزش کرا کر میری جان بچائی۔ اور وہ عمران کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران صاحب، اس بار آپ کے کیپٹن فیاض نظر نہیں آئے؟ صفدر نے پوچھا۔ بھائی وہ حج کرنے گیا ہوا ہے، عمران نے صفدر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور صفدر سمجھ گیا کہ فیاض آج کل مجھ سے باہر ہے۔ ختم شد۔